شادی شدہ ہو کے بھی اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو جہاں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں وہاں اپنی بیوی کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، معاشرے کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں۔ اپنی نظر میں مجرم ہوں اور جانتا ہوں میرا رب بھی مجھے جان چکا ہے کہ میں نے ایک گھناؤنا جرم کیا ہے، مگر میں اگر اس امانت کا پاس کروں اور عورت بھی اپنی اس امانت کا پاس کرے تو سوچئے ایک امین کو اس کی امانت پہنچانا، جس کا حق ہے اس تک پہنچ جانا، کتنی بڑی دیانتداری ہے۔ اس دیانتداری کی وجہ سے اللہ ایسے شخص کو مومن قرار دیتا ہے اور اس کو فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً ایسے مومن کامیاب ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ہیں ہلکی پھلکی تعلیمات، مگر حقیقت یہ کہ اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں ہماری اپنی زندگی پر بھی، ہماری اپنی اخلاقیات پر بھی، ہماری اپنی نیکسٹ جنریشنز پر بھی، اور ہمارے معاشرے پر بھی، ہماری تہذیب پر بھی اور تمدن پر بھی۔ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو کیا ایک مومن دوسرے کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا؟ آج ویسٹ میں کہیں بھی چلے جائیں، جہاں یہ خرابی آ گئی ہے زنا کی، اور جس کو خرابی سمجھا ہی نہیں جا رہا بلکہ ایک سٹیٹس بن گیا ہے۔ آج حقیقت یہی ہے کہ عورت جس کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ بڑی مظلوم ہے، وہ اس اعتبار سے بڑی مظلوم ہے، ورنہ خاندانی اعتبار سے الحمدللہ مسلمانوں کا جو خاندانی نظام ہے اس میں جو عورت کو پروٹیکشن حاصل ہے وہ شاید اس وقت دنیا کے کسی نظام میں بھی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس گناہ میں پڑھ کے، اس دلدل میں پڑھ کے عورت گھر میں بیٹھ کے، علیحدگی میں بیٹھ کے کراہتی ہے، وہ اپنے اس دکھ اور درد کو، اپنی اس آواز کو کسی کو سنا نہیں سکتی، اور نہ ہی کوئی سننے والا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہے۔ یہ اسلامی ہے جو ایسی عورتوں کو بھی پروٹیکشن دیتا ہے اور مردوں کو سمجھاتا ہے کہ تم مومن بنو، تم اپنی حفاظت کرو، اپنی بھی اور اپنی بیوی کی بھی۔ یہ پروٹیکشن اگر ایک مسلمان دنیا کو دکھا دے، ہمارا دین دوسروں کو خوبصورت نظر آئے، ہمارے قرآن کو وہ پڑھیں، ہمارے رسول اللہ کو وہ اچھا سمجھیں۔ کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے کام، ہمارے اپنے رویے، ان کو دیکھ کے دنیا ہم سے ذرا پرے ہٹتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت انسانیت کراہ رہی ہے، وہ خوبیوں کی تلاش میں ہے، اور یہ خوبی جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خوبی ہمارے دین میں رکھی ہے تو پھر خامی کہاں ہے؟ خامی پھر ہم لوگوں میں ہے جو اس کے نام لیوا ہیں۔ ہم اگر اس خوبی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں جو خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہیں تو انہیں کون سی دیر لگے گی کہ اس اسلام کو قبول نہ کریں۔